بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید اینڈ صبح خیر، اور بات کروں گی کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بے سکونی بے چینی محسوس کرتے ہیں، یا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ منفی اثرات فیل ہوتے ہیں۔ جب ایسی بے سکونی اور بے چینی ہوتی ہے تو سب کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ ہمارے اوپر اثر ہو گیا ہے، یا کوئی مسئلہ ہے، یا ہمارے گھر پہ جو ہے نظر لگ گئی ہے، یا ہم کو نظر لگ گئی ہے۔ خیر، اس طرح کی جو کیفیات جب ہوتی ہیں تو ہم نے سوچا کیوں نہ اس پہ بات کی جائے کہ آخر اس طرح کی جو کیفیت ہے تو اس کا حل کیا ہے، اسلام نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں کیا بیان کیا ہے، کس طرح ہمیں جو ہے اس کے لیے وظیفے یا جو عمل ہمارے جو مفتی صاحب آتے ہیں آ کے جب بتاتے ہیں تو ہمیں کس طرح اس کو استعمال کرنا چاہیے، کس طریقے سے جو ہم اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر اور پرسکون، خاص طور سے جو گھر کا ماحول ہے جہاں پہ بے سکونی اور بے چینی ہو تو آپ کا گزارا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی پہ آج ہم بات کریں گے، اس کو ہم کس طرح بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان سے آپ کا تعارف کرواؤں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے حاجی اخوندزادہ دین محمد، آپ ان سے ملتے ہیں اور جب ہمیں آ کے بتاتے ہیں خاص طور سے وظائف تو کافی جو ہے ہمارے لیے قابل عمل ہوتے ہیں، تو ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں۔ السلام علیکم اخوندزادہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پہلے تو بہت شکریہ کہ آج آپ تشریف لائے اور آپ دیکھنے میں کتنی تمہید باندھ رہی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ واقعی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں نا حاجی صاحب تو بہت پریشانی ہوتی ہے گھر میں کسی بھی لحاظ سے۔ بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ جگہیں مخصوص لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ بھاری ہے، ادھر نہیں بیٹھنا، یہاں پہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے۔ تو چلیں یہاں سے شروع کرتے ہیں، یہ منفی اثرات یا بے سکونی ہونا، اس کی کیا علامات ہیں، کیا ممکن ہے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الحمدللہ، اللہ اکبر۔ مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں۔ علامات تو ظاہر ہوتی ہیں تو اس سے سب کو پتہ ہوتا ہے کہ گھر میں سب بے سکون ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، فتنہ فساد ہو رہا ہے، کھانے پینے کا سکون نہیں ہے، ہر چیز کا سکون ختم، بے برکتی بھی ہوتی ہے، بے برکتی بھی ہوتی ہے۔ لڑائی جھگڑے سب سے بڑا عذاب ہوتا ہے گھر کے اندر، چاہے کوئی بھی کرے۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب سے پہلے جب کبھی یہ کیفیت ہو تو فوراً باوضو ہو کے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ لے۔ دعا مانگنے کے بعد درود شریف پڑھنا شروع کرے، بولے اللہ میرے گھر کی آگ کو ٹھنڈی کر دے، میرے گھر کے حالات کو ٹھیک کر دے، میرے گھر میں جو نفرت پیدا ہوئی ہے اس نفرت کو ختم کر دے، لفظ ختم کر دے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے دعا مانگے تو آپ خود دیکھو کہ فوراً وہ حالات ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، سکون۔ اور پھر پڑھنے کے لیے کہ فجر کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ 41 دفعہ پڑھ کے دعا بھی مانگے، پورا خاندان پانی پیتے رہیں۔ سورہ بنی سے آیت نمبر 80 سے 81، وقل جا کل حق و ذاک الباطل من الباطل کانا ذکر، یہ دن میں اس حالات میں جب چاہیں پڑھ لیں، پڑھ کے 133 دفعہ پانی پھونکے پئیں بھی، دعا بھی کریں۔ اور پھر سورہ ناس کو ہر نماز کے بعد 41 دفعہ پڑھیں، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری غیب سے مدد کر۔ لفظ کیا بولو گے؟ یا اللہ میری غیب سے مدد کر، میرے گھر کو سکون دے، ہمیں سکون دے، ہمارے گھر کے حالات کو اچھا کر اور بہترین کر۔ یہ بھی ہو گیا۔ اب آخری نقطہ رہتا ہے، کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جس میں برے اثرات بھی ہوتے ہیں، کچھ گھروں میں اچھے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ یہ دونوں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر گھر میں اچھے اثرات ہیں، تمہارے گھر کے حالات پھر بھی خراب ہیں، تو سمجھ لو کہ آپ سے کوئی غلطی ہو رہی ہے۔ یہ بہت نقطہ بتا رہا ہوں، اس کو آپ چاہو تو رپیٹ کر دینا۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ میں سلو بولوں، کیونکہ پہلے میری اسپیڈ بہت زیادہ ہوتی تھی، کسی کو سمجھ میں آتی، لیکن اب کوشش ہوتی ہے جی ٹھہر کے بات کریں گے۔ جی، گھر میں کوئی ایسی جگہ اپنی رکھ لیں جو پاک صاف ہو، وہاں جا نماز بچھا دیں، جا نماز خود بھی نماز پڑھیں، منع نہیں ہے، نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے علاوہ اس جگہ کو آپ خالی چھوڑ دیں، یعنی کہ جیسے کوئی شخص تنہائی میں عبادت کر رہا ہو۔ کوئی نہ کوئی گھر میں نیک مخلوق ہوتی ہے، خاص جنات میں سے بھی نیک ہوتے ہیں، وہ عبادت کرتے ہیں، تو وہ اگر ان کو جگہ نہیں ملتی تو وہ سارے گھر کو تنگ کرتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ جب یہ کام آپ کر لیتے ہیں مانوت اس کے، ان کو عبادت جگہ ملتی ہے تو آپ کو کچھ نہیں کہتے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اللہ کی عبادت کرو، اپنی بھی دعا مانگو، لیکن ہمارے خاندان کی دعا مانگو، گھر میں خیر برکت ہو، ہماری روزی کشاد ہو، خیر برکت ہو، ہر گھر میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہو، میرے بچوں کی شادیاں ہو جائیں، سکون کی زندگی ملے، آپ بھی ہمارے ساتھ سکون میں رہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ سکون میں رہیں۔ یہ تو ایک نقطہ ہو گیا۔ اب آتے ہیں دوسرے نقطے میں، گھر میں شر جنات ہیں، برے ہیں، اس کے لیے بہترین علاج ہے سورہ بقرہ آپ روزانہ لگا دیں، لیکن سورہ مزمل اونچی آواز میں لگا دیں۔ اگر شر جنات ہیں، فسادی ہیں، اور جو آپ کی زندگی کو حرام کر رہے ہیں، ان کی زندگی حرام ہو جائے گی۔ جیسے اونچی آواز میں آپ نے سورہ مزمل لگائی تو ان کے لیے وہ بہت تکلیف دہ ہے۔
گھر میں اٹک پٹک ہو سکتی ہے، جگ گلاس ٹوٹ سکتے ہیں، کپ ٹوٹ سکتے ہیں، گھر کا شیشہ ٹوٹ سکتا ہے، اس بات کو کبھی برا نہیں ماننا، الحمدللہ کوئی بات نہیں، لیکن کچھ وقت کے بعد آپ کا گھر بالکل آزاد ہوگا۔ اگر نیک مخلوق ہے تو سورہ مزمل ہے، سورہ بقرہ سن کے وہ خوش ہوں گے، یعنی دونوں صورتوں میں اچھا ہے یہ۔ دونوں صورتوں میں اچھا ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ مخلوق ہے مانو لی کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ہمارے پاس ہوتے ہیں، یہ ان کی کوئی فیکٹری تو لگی ہوئی نہیں ہے، ایگریکلچر بھی نہیں ہے کہ ان کی کھیتی باڑی ہے، جی انہوں نے آپ کے گھر سے ہمارے گھر سے سب جگہوں سے پورا کرنا ہے، بالکل بالکل۔ لیکن خاص طور پہ ایک چھوٹا سا نقطہ میں بتا رہا ہوں کہ بقرہ عید بولتے ہیں نا، بقرہ عید نہیں، عید قربان ہے، جی صحیح لفظ عید قربان ہے، لیکن کوئی بقرہ عید بولتے ہیں، کوئی کچھ بولتے ہیں، جو بھی ہماری زبان پہ آ جائے تو وہی صحیح ہے۔ قربانی کے گوشت کھانے کے بعد کبھی بھی وہ ہڈیاں کتے کو نہ ڈالیں کہ جنات نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی، یا رسول اللہ ہمارے مسلمان بہن بھائی ہم پہ ظلم کرتے ہیں، پوچھا کیا ظلم ہے؟ بولا کہ یہ قربانی کا گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں کتے کو ڈالتے ہیں جو ناپاک ہو جاتی ہیں، اور جب یہ ان کو نہیں ڈالتے اس پہ دوبارہ اتنا ہی گوشت آتا ہے جو ہم کھا لیتے ہیں، تب جا کے ہڈی خالی ہوتی ہے۔ یہ علماء کرام نے بہت دفعہ میں چیزیں سمجھائیں۔ تو گھر کا سکون لینے کے لیے درود شریف بہترین چیز ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اس سے کروڑوں درجن بہتر ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ رحمت آنا شروع ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی میں تکلیف آ جائیے، یاد رکھو، سب کو بول رہا ہوں، آپ درود شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں، آپ کورٹ میں بیٹھے ہیں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ سفر میں تکلیف میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیں، آپ کو راحت آنا شروع کرے گی۔ دو الفاظ بتا رہا ہوں، بہت مختصر ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ہو۔ جب کبھی بھی فتنے فساد ہوں، گھر میں رکاوٹ کھڑی ہو جائے، آپ کی شادی ہو رہی ہے، شادی رک گئی، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے شروع کر دیں یا لطیف ہو یا ودود، پڑھتے پڑھتے دعا مانگیں، اللہ ہمارے راستے کھول، ہمارے لیے آسانی پیدا کر، سارے کام ہو جائیں، کام میں آسانی پیدا کر، مشکل ختم ہو جائے۔ کتنی دفعہ پڑھنا ہے یہ؟ گنتی نہیں ہے، گنتی نہیں ہے، گنتی نہیں، گنتی ہر معاملے کے لیے آپ کو چٹ پٹ میں جواب آتا ہے، لیکن محنت کرنی پڑتی ہے۔ اچھا یہ ایسے پڑھتے رہیں یا نماز کے بعد؟ نہیں، ایسے کھلا پڑھتے رہیں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، ایک مثال میں آپ کی دے دیتا ہوں کہ آپ نے کھانا بنانا ہے، آپ کے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں، آپ ایسے تو اٹھا کے دو گی نا، پہلے کھانا پکاؤ گی، تیار کرو گی، پھر مہمانوں کو دو گی۔ تو جب آپ پڑھو گے کثرت سے تو اس میں طاقت پیدا ہوتی ہے، جب طاقت پیدا ہوتی ہے تو آگے آپ کے وہ چیزیں کام آ جاتی ہیں۔ بالکل صحیح بات کی ہے، بہت اچھی آپ نے بات کی۔ ابھی میں بریک پہ جا رہی ہوں حاجی صاحب، جب واپس آتے ہیں تو مجھے ابھی یہ جائے نماز کے حوالے سے جو ہے نا بات آپ سے کرنی، جو آپ نے بتایا ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں، بہت خاص نسخہ ہے، اور میں آپ سے پوچھتی ہوں اس پہ، کیونکہ میرے گھر میں ایسے ہی کہ پریئر روم میں جا نماز بچھی رہتی ہے، تو اس کے اوپر میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ جی بریک سے آگے واپس آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخنزادہ دین محمد، جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جس طرح گھر میں بے چینی اور بے سکونی ہوتی ہے، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں یا کوئی اثرات ہوتے ہیں تو اس میں کون سے عمل کرنا چاہیے، اور انہوں نے بتایا بھی یا لطیفہ اور یا ودودوں کا آپ نے بتایا، آپ پڑھتے رہیں اور آپ کے گھر میں بہتری آتی جائے گی۔ ابھی آپ نے ذکر کیا تھا اسی دوران کہ ہمارے گھر میں جانماز ہم بچھاتے ہیں، جیسے تو جانماز اگر بچھا کے رکھیں، اچھے اگر اثرات ہوں گے تو کسی نے وہاں پہ آ کے نماز پڑھے گا، عبادت کرے گا تو آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی حاجی صاحب کہ میرے گھر میں تو پریئر روم ہے، تو میں ہر وقت ہی وہاں پہ جو جائے نماز ہے وہ میٹ بچھا رہتا ہے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ اکثر کہا جاتا تھا کہ اس کا کونا ایک ٹرن کر دو، اس طریقے سے ایسا نہیں ہے، تو جو بچھا رہتا ہے تو اس کے لیے کیا احکام ہے کہ بچھا رہے اچھا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ بسم اللہ الحمدللہ، کوئی مشکل نہیں کائنات مجھے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں تو میں اپنا نمبر دیتا ہوں۔ پہلے تو ہمارا یوٹیوب چینل ADM نیچرلز، اس میں تمام معاملات کی ویڈیوز موجود ہیں، وہ اپنے مسائل اس میں سے دیکھ کے حل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نہیں تو میرا نمبر لکھ لیں، مجھ سے براہ راست بھی سوال جواب کر سکتے ہیں، 030092951006 میرا نمبر ہے، اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور روحانی جسمانی جو بھی معاملات سے کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانماز بچھا رہنا چاہیے، کیونکہ جو نیک دنیا وہ عبادت کرتی رہتی ہے، وہ صرف نماز کی حد تک محدود نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے علاوہ بھی عبادت کرتی ہے۔ نماز کو
जानमाज बिछा रहना चाहिए, जाकि कोना फोल्ड होता है। जी, कोना फोल्ड होने से मुराद है कि जानमाज खाली है, उस पर भी कोई भी नहीं है, नमाज पढ़ सकते हैं। कोना फोल्ड नहीं करना चाहिए, खुला रहना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, ये आपने बताया। अब इस तरह इस पे आ जाते हैं, जो हमें घर में बेसुकूनी है, मनफी असरात हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हाजी साहब कि बहुत से लोगों को वज़ाइफ पता नहीं होते, इधर से देख लिया, उधर से देख लिया, पूछ लिया किसी से या किसी ने बता दिया, वो वज़ाइफ या चिल्ले करने लग जाते हैं। बहुत से वज़ाइफ तो चलें ऐसे, आपने बताया खुलेआम बता दिया, पढ़ लिया ये लफ्ज़, लेकिन कुछ होते हैं कि भाई 40 दिन तक पढ़ना है, 21 दिन तक पढ़ना है, बाकी आप बताएंगे। तो ऐसे में खुद से जो चिल्ले काटते हैं उनके लिए क्या अहकामात हैं? बहुत अच्छा सवाल किया। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं आपको पढ़ने दे रहा हूँ या किसी को दे रहा हूँ, मैं पहले उसके लिए खसार करता हूँ, मैं बाद में पढ़ने देता हूँ ताकि ये महफूज रहे। वो जो अपने मसाइल हल करते हैं उसके लिए चिल्ला नहीं होता है, उसके लिए कुरान पाक आपको एक लिमिट होती है, इसको आपने इतनी दफ़ा पढ़ना डेली, और अपने सारे मामलात की दुआ करनी। वज़ाइफ होते हैं। वज़ाइफ होते हैं। चिल्ला वो होता है जो दिन फिक्स कर लेते हैं, जो भी आपने कहा 21 दिन, 41 दिन, 3 महीने जो भी है, उसमें वो करते हैं, उसमें तबाह बर्बाद होते हैं। अगर सर पे सरपरस्त मौजूद है, किसी से बेहतर है, उसने बैठाया तो वो महफूज है, या किसी ने बैठाया उसके पीछे खड़ा है, अल्लाह ना करे उसका कुछ हो जाए तो वो संभाल सके, तो फिर तो वो सही है। लेकिन जो खुद से करते हैं अक्सर पागल होकर मरते हैं और अपने आप बिल्कुल बिल्कुल जी वो चिल्ले करते अंजाम अच्छा नहीं है उनका, भयानक अंजाम, उनकी मौतें भी हो जाती हैं, और घर में उनकी बेटियां बहुएं सब होती हैं, वो या औरत मरता तो वो मालूम है कि कपड़े फाड़ के नंगे होकर बैठ के क्या कर लोगे। ये हालत, ये तो हम रोज़ का मामला देखते हैं। अभी हाल ही की बात है कि किसी यानी एक दूसरे को जो बताने वाला मामला है, एक खातून टीचर है, उससे बोला भाई तुम ये पढ़ो 11 दिन में तुम्हारा मामला हल होगा, वो 7वें दिन पागल हो गई, इतना बड़ा मुंह सूज गया, पूरा जिस्म ये फूल गया, वो किसी को पहचान नहीं रही थी। यानी उसके उल्टे असरात हो गए। देखें उल्टा हो गया ना, गलत हो गया। आप डॉक्टरों के पास देखे खा के उन्होंने बोला भाई हमारे समझ में नहीं आ रहा, फिर वो लेके मेरे पास आके इलाज हुआ तो ठीक हुई। मुझसे पूछा तुम्हें किसने कहा था? फलाने ने कहा था, फलाने को कहा था, फलाने को, बहन ने कहा तुम पढ़ लो। 11 दिन की बड़ी बात थोड़ी है, 11 दिन में हम अरबपति बन जाएंगे। इस तरह बहुत से वाक़यात और हालात इस तरह होते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। नहीं पढ़ना चाहिए जब तक सरपरस्त नहीं है ना, ये काम ना करो। आपसे सवाल पूछने का मकसद ये था कि खुदारा जो लोग इस तरह चिल्ले काटते हैं वो ना करें, क्योंकि अंजाम उनका अच्छा नहीं होता। हाजी साहब, जो अभी बात चल रही है टॉपिक जिस पे हम बात करें कि भाई बेसुकूनी है, मनफी असरात हैं, मुश्किलात हैं, कोई वज़ाइफ बताइए, किसके बारे में वज़ाइफ बताइए? सबसे बेहतरीन चीज़ आप दुरूद शरीफ पढ़ो, और जब कभी भी हालात ख़राब देखो तो फ़ौरन 2 नफल अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ के दुआ मांगो, या अल्लाह तू मेरी गैब से मदद कर। तो आपने सवाल किया, दुआ एक ही मांगनी, या अल्लाह मेरी गैब से मदद कर और मेरी ये मुश्किलें ख़त्म कर, मेरे मसाइल हल कर। ये पढ़ने के बाद या लतीफ़ या वदूद दुरूद शरीफ है, सूरह नास हर नमाज के बाद 41 से पढ़ के दुआ मांगे। लेकिन 2 शराइत हैं, ना किसी को बुरा बोलोगे, ना किसी को बदुआ दोगे। हमारे यहाँ दस्तूर ये बना हुआ है कि वो जब भी दुआ मांगते हैं ना, आप किसी मस्जिद में भी देखो तो मौलवी साहब बदुआ शामिल करते हैं, हर दुआ में उनकी बदुआ शामिल, फलाने का बेड़ा गर्क हो, फलाना तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। ये हमारे मज़हब का ऐसा नहीं है। भलाई मांगे सबके लिए, आप सबकी भलाई मांगें, सबकी बका सलामती मांगें, उनकी हदायत मांगें। मैं मांग रहा हूँ, कुल कायनात की हदायत की दुआ मांगता हूँ। मेरे पास हर मज़हब का इंसान आके इलाज करवाता है और आके क्या नाम है इसी कुरान से फ़ायदा उठाता है, चाहे वो मुस्लिम है गैर मुस्लिम है, इसी से फ़ायदा उठा रहा होता है, और आप शफा भी देते हो, मसले भी हल होते हैं। जी भाई साहब, अभी आप क्या बता रहे हैं, और कौन सा वजीफ़ा जो हमारे नाज़रीन को खास तौर से घर के सुकून के लिए? घर के सुकून के लिए ये तो कि सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 से 81 है, बिस्मिल्लाह। ये घर के सुकून के लिए टाइम टेबल नहीं, जब चाहे पढ़ लें, 133 दफ़ा पढ़ के पानी फूँक के पिए भी, दुआ मांगे, या अल्लाह हमारे घर से बुरे असरात ख़त्म कर, हमारी मुश्किलें ख़त्म कर, तंग दस्ती ख़त्म कर, जो लड़ाई झगड़े फितने फसाद ख़त्म कर। ये पानी फूके पूरा ख़ानदान पिए, लेकिन आने जाने वाले मेहमानों को लाजमी पिलाओ। उनको क्या पता कि शरबत में चाय में क्या दिया, उससे आपको फ़ायदा ये है, अगर वो बीमार है उससे शिफा मिल जाएगी। अगर वो फितना है, क्या बोला जी, अगर फितना फसाद तुम्हारे घर में आके वो फितना कर रहा है, तो वो समझ लो दोबारा तुम्हारे घर का रुख नहीं करेगा, ठीक, जान छूटेगी। जी हाजी साहब, अभी कॉल आई थी एक में ना, उन्होंने पूछा कि घर में अगर जन्नात हैं और उनके जो है असरात महसूस होते हैं, आसार भी नज़र आते हैं, लेकिन वो तंग नहीं करते, तो ऐसी सूरत में क्या करना? देखिए, अगर वो तंग नहीं कर रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कहो, वो अपने लिए दुश्मन ना पैदा करो। अगर वो आपको कुछ नहीं कहते, आप उन्हें कुछ कह देंगे तो आपने अपने लिए दुश्मन पैदा कर दिया। हाँ, घर में खुशबू ज़रूर लो, अगर उनको ये नज़र आ रहे हैं, इत्र लगा दो, अगरबत्ती लगा लो, घर में दुरूद शरीफ लगा दो,
बड़े मज़े की बात है, इस पे बड़े खुश होते हैं। जो सूरतें बताई हैं सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुज़म्मिल आप ऊंची आवाज़ में लगा लो, जो नेक हैं वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, वो खुश होंगे। सूरह बकरा लगाएंगे, जो नेक है मुसलमान हैं वो आपको तंग भी नहीं करेंगे, वो खुश होंगे। हाँ, एक बात में इजाफा कर दूँ, बड़े काम की बात है जी। जिस घर में कुरान पढ़ा जाए, एक आदमी एक पढ़े, दो पढ़े, तीन पढ़े, चार पढ़े, अगर किसी की आवाज़ किसी जिन को पसंद आ गई तो वो 100 काम छोड़ के जब भी वो कुरान पढ़ेगा तो आके बैठे उसका कुरान सुनेगी। सुभान अल्लाह, ये बहुत बड़ी खूबी की बात है। और बाज़ वक्त ऐसा होता है उसी आवाज़ में, उसी किरत में वो भी सीख लेते हैं। छोटी ही मिसाल देता हूँ मैं, आपका टाइम तो होगा लेकिन मुझे सिर्फ चंद लम्हे चाहिए। हमारे पास एक खातून आती है, अभी भी आती है, सही। उसका वालिद साहब कुरान बड़ी खूबसूरती से पढ़ता था। उसके बाप का इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया, जाकर उसे दफना के आगे उस एग्जैक्ट उसी टाइम पे उसी आवाज़ में कुरान ऊंची आवाज़ में पढ़ा जा रहा था। अब वो घर वाले डरने लगे, ये चलने चला बोला कि अब्बा तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, मैं डर लगता है। उसके दिन के बाद कभी नहीं पढ़ा, फिर रोते रहे कि पढ़ो, फिर नहीं आई आवाज़। यानी कहने का मकसद ये कि अगर अच्छे हैं, उनके असरात अच्छे भी हैं और आपको नहीं तंग करें तो आप भी तंग ना करें, उनको भगाने की कोशिश ना करें, बल्कि आपके लिए बेहतर ये है। बहुत शुक्रिया। उनकी ग़िज़ा खुशबू होती है। ठीक है। यानी एक तो पाक साफ रखें घर को और दूसरे खुशबू का जो है इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आज के प्रोग्राम में आप आए और आपके साथ हमने शेयर किया। ख़ास तौर से आपने वो जो वज़ाइफ बताएं और हमेशा आप बता के जाते हैं। मैंने वही कहा कि काबिल अमल होते हैं और सब जो हैं इस पर बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि फीडबैक भी आपको मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।